بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وقد كان في يوسف وإخوته آيات للصالحين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين
ويحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف فإنه له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا خاسرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صدق الله العلي العظيم. صدق اس دوسرے سیکشن میں پہلے دروس جو سورہ حجرات سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے انشاءاللہ دعا مستفید ہوئے. دوسرا ایسے مبلغ ہے جس کو حضرت الاسلام والمسلمین علیہ مولانا سید صفی رضا صاحب قبلہ آپ کے روبرو ہوں گے. آپ انشاءاللہ اس سے مستفید ہی ہوں گے. اب میں ہماری ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حضرت الاسلام والمسلمین علیہ مولانا سید صفی رضا صاحب سے میں تشریف لائے اور عقائد کے سلسلے کو آگے بڑھائے. ان کے استقبال کے لیے آپ حضرات اور محمد وعلی محمد السلام علیکم. بائک اونچا کر دو. موجود بائک اونچا کرو. بائک پر نیچے سے
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها والآخرة على أهلها. رب يسر ولا تعسر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك من الشيطان. صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي الساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا سرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اس کے عقائد کے موضوع پر چند موضوعات پیش کیے ہیں. ایک مرتبہ سورہ رحمت اور ایک مرتبہ سورہ اللہ تعالیٰ کی محبوب مقبول مولانا سلام عباس صاحب کی روح کے ساتھ. صلوات اللہ محمد گفتگو کا آغاز کیا جائے اس سے پہلے چند گزارشات کرنی ہے. سب سے پہلی بات کہ یہ جو کلاس برگزار کی گئی ہے، کلاس منعقد کی گئی ہے، اس میں اور مجلس میں فرق پڑتا ہے. ہم نے اس کلاس کو مجلس سمجھیے گا مسائل پڑھ لیا جائے. گزارش ہے کہ جو لوگ بھی درس میں شرکت کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ پین اور کاپی ہم سے لے کے آئے، تاکہ جو لے کے آئے وہ لائق تحسین ہے، لا کے عابرین ہے، اور جو نہیں لائے ان سے گزارش ہے کہ وہ کاغذ اور قلم لے کے آئے تاکہ جو بھی بات یہاں درس میں بیان کی جائے اس کو باقاعدہ طور پر لکھ لیا جائے. اور روایت میں بھی ہے کہ العلم مشیل یجلبه بالکتابہ، کہ علم ایک درندے کے مانند ہے، اگر اس کو کنٹرول میں کرنا ہے، اس کو اپنے اختیار میں لینا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو لکھ دیا جائے. اور دوسری بات یہ درس ہے، درس میں متکلم وحدہ نہیں ہوتا، یعنی ایک بولنے والا نہیں ہوتا صرف، بلکہ اگر کسی وقت بھی پورے درس کے دوران اگر آپ کو کہیں پہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی بات بولنے اور جلد بازی میں بات نکل جائے تو آپ کے سلیقے سے پھر سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس بات کو دہرا دیں. کیونکہ مجلس نہیں کہ جو بھی آئے پڑھ کے چلے گئے بات غلط نہیں تھی. اگر کوئی سوال ہے یا کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ بیچ میں کہیں سے بھی ہاتھ اٹھا کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایسا کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یا آپ نے جو بولا ہم اس کو لکھ نہیں پائے. یہ چند گزارشات ہیں، انشاءاللہ اس پر توجہ کی جائے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سوال ضرور پوچھیں، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے عقائد کا جس میں صرف آپ کو خود نہیں جاننا ہے کہ ہم جان گئے کافی ہیں، بلکہ اگر آپ عالم کی سرحد سے باہر نکلیں اور کہیں دوسری جگہ جائیں اور کوئی دوسرا غیر مسلمان یا غیر شیعی آپ سے سوال کر لے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، ایسا کیوں ہے، تو آپ اس کو کیا بتائیں. تو ضروری ہے کہ جو سوالات عقائد کے متعلق ذہن میں آئے ان کو ضرور پوچھا جائے تاکہ علم میں بھی اضافہ ہو سکے، اور کوئی اگر آپ سے سوال کرے تو آپ اس کو اس کا جواب دے سکیں. صلوات پڑھ کر کل جو گفتگو ہوئی تھی کیونکہ وقت بھی کم تھا اور کم وقت میں زیادہ باتیں بتانے تھے، لہٰذا سرعت کے ساتھ بیان کیا گیا. اور جو بھی چیز کا احساس ہے کہ وہ بات بہت سی ایسی تھی جو نہیں لکھی جا سکی، لہٰذا اس کو ایک بار پھر سے آپ دہرا دیں تاکہ مشکلات بھی رفع ہو جائے. کل ایک تاریخ لکھا ہے، ایک بات اور آپ کر دیں کہ اب درس میں دوران درس کے سوال پوچھ کے انعام تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ روش تھوڑی سی بدلے گی. آپ سے آج کے درس کے سوال اگلے دن کیے جائیں گے تاکہ آپ اس کو خود سے ایک بار پڑھ کے، جیسے اسکول میں وقت ملتا ہے کہ گھر جا کے آپ کو پڑھنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے،
تو ایک دن پہلے کا درس آپ کو پڑھ کے آنا ہے اور اگلے دن اس درس سے متعلق سوال کیے جائیں گے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والے 5 دن باقی ہیں درس کے، جو کوئی بھی 3 دن جواب دے گا 5 دنوں میں مسلسل تیاری کر کے اس کو ایک انعام الگ سے دیا جائے گا۔ میری اپنی تیاری ہے۔ سوال پڑھے اور محمد والا کل ایک تاریخ لکھائی جس کی لغوی اور اصطلاحی تاریخ لکھائی گئی تھی، اس میں ایک اصلاح کرنی ہے کہ وہ تاریخ عقیدے کی نہیں ہے بلکہ وہ تاریخ دین کی، اس کو آپ صحیح کریں کیونکہ یہ سوال ہو سکتا ہے سوال امتحانی بھی ہو۔ تاریخ کیا تھی؟ لغوی اور اصطلاحی تاریخ کو بتا سکتا ہے؟ کم سے کم لغوی تاریخ ڈکشنری میں دین کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ہٹا ہے دین ڈکشنری میں کسے کہا جاتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ لغت میں دین کی تعریف کیا ہے؟ جزا اور اجرت کے معنی، اطاعت کے معنی میں ہے، یعنی دین لغت میں جزا اور اطاعت کے معنی میں۔ اس کو لکھ میں ضرور سکتا ہے، سوال امتحان کا سوال ہو۔ جزا اور اطاعت دین کی لغوی تعریف ہے، جزا اور اطاعت۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے جو تعریف علماء نے بنائی ہے؟ کہ وہ دستور حیات، وہ زندگی کے سلیقے جن کو پروردگار عالم نے بنایا اور انبیاء گرامی کے ذریعے سے ان کا نفاذ ہوا، یعنی ان کو نبیوں کے ذریعے سے پھیلایا گیا تاکہ انسان ان عقائد پر اعتقاد رکھتے ہوئے یا ان عمل کو انجام دیتے ہوئے اپنے آپ کو منزل کمال تک پہنچا سکے۔ ایک بار پھر سے اس تاریخ کو دوہرا رہے تاکہ آپ کو سیکھ لیں۔ وہ دستور حیات اور زندگی گزارنے کے طریقے جن کو پروردگار عالم نے بنایا اور نبیوں کے ذریعے سے ان کو نافذ کیا گیا یا پھیلایا گیا تاکہ انسان اپنی زندگی کو ان اعمال اور عقائد کے ذریعے سے منزل کمال تک پہنچا سکے۔ یہ ہے دین کی اصطلاحی تعریف۔ لغوی تعریف آ گئی اطاعت اور جزا، اور اصطلاحی تعریف آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے مسلسل اس میں کئی سوال ہوگی، آپ اگر سوال نہیں کریں گے تو خود سے سوال بنا کے آپ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ کل دین کے بارے میں گفتگو ہوئی اور دین کا ہماری زندگی میں دخل کیا ہے۔ مثال دی گئی کہ جس طرح سے گاڑی میں بریک ہوتی ہے انسان کو زندگی کو بچانے کے لیے، اسی طرح سے دین ایک بریک کا کام کرتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کی گاڑی کو جہنم کے خطرے سے محفوظ کر سکیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا دین صرف نام سے لے لینا کافی ہے؟ دین میں چیزیں ہیں جن کو پروردگار عالم نے ہم تک پہنچایا ہے، نبیوں کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچائے گئے ہیں، اور صحیح معنی میں کامیاب انسان ہے۔ سعادت مند انسان، کامیاب انسان کسے کہا جاتا ہے؟ تو سعادت مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنے پروردگار عالم کی جانب سے بھیجے گئے دین پر عمل کرے، یعنی پہلے ان پر عقیدہ رکھے، پھر ان پر عمل کرے اور وہ عمل اچھے اخلاق کے ساتھ ہو۔ ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عقائد پر گفتگو ہوتی ہے، فروع دین اور اعمال کی بحث ہوتی ہے، لیکن اخلاقیات پر توجہ بہت کم ہوتی ہے، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ پیغمبر کی بعثت کے مقصد کو دیکھیں جو قرآن نے بیان کیا ہے تو قرآن نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ ہم نے ان کے درمیان سے، ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث کیا گیا۔ کیوں؟ یزکیہم، تاکہ وہ ان کا تزکیہ کر سکے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو قرآن کی تعلیم دے سکے۔ لیکن خود رسول اسلام نے اپنی بعثت کے مقصد کو کیا بتایا؟ کسی کو پتا ہے کہ رسول اللہ کی ایک حدیث بہت معروف حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میں کیوں مبعوث کیا گیا، مجھے کیوں رسول بنایا گیا؟ کسی کو پتا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں انما
وہ اس کو لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ میں اس لیے نبی بنایا گیا ہوں تاکہ اخلاق کے اعلیٰ معیار اور اعلیٰ مدارج کو لوگوں کے درمیان بیان کر سکوں. یعنی پیغمبر کی بعثت کا اصل مقصد اخلاق کو پھیلانا ہے. قرآن نے کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ بے شک اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں. تو پھر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ عقائد کی گفتگو کر رہا ہے، جہاں وہ اعمال کی تدریس کر رہا ہے، وہاں ضروری ہے کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پر بھی توجہ کرے. حدیث کیا ہے؟ انما وہ اس کو لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، پیغمبر فرماتے ہیں اس لیے مخصوص کیا گیا تاکہ میں اخلاق کے اعلیٰ مدارج اور اعلیٰ معیار کو برپا کر سکوں، بیان کر سکوں. تو یہ تین چیزیں ایک مسلمان کی زندگی میں: عقائد، عمل اور اخلاق. جو چیز ہمارے لیے مورد بحث ہے وہ کیا ہے؟ عقائد، اصول دین کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. جو چیزیں پروردگار عالم نے ہم پر فرض کی ہیں ان میں جن کو ہمیں صرف دل سے ماننا ہے، کرنا کچھ نہیں. عقائد میں کرنا کچھ نہیں. سلوات کا رحمت والے بہت ماریں گے، بگا دیں گے، سیدھے نہیں رہ جائے، سیدھے رہو. ایک اور سوال پڑھا. تو تین چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ اصول دین یعنی عقائد. دوسری چیز اعمال، اور تیسری چیز اخلاق. اس چیز کو ضرور لکھ لیجیے گا. اب سوال یہ ہے کہ دین کو ہم نے سمجھ لیا، جن چیزوں کو دین نے ہم پر فرض کیا ہے، اخلاقیات میں سے، اعمال میں سے، عقائد میں سے، یہ بھی ٹھیک. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس دین کو مانیں؟ کون سا دین اس بات کے لائق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا اتباع کیا جائے؟ تو قرآن مجید میں پروردگار عالم کا صاف اعلان ہے. کون سا دین؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی دین ہے تو صرف اور صرف اسلام. یعنی اگر کوئی اس بات کے لائق ہے کہ اللہ اس کو بحیثیت دین قبول کرے تو وہ دین اسلام ہے، اور کوئی دوسرا اس بات کا لائق نہیں ہے کہ اس کو اللہ دین قرار دے. تو سوال یہ کہ کیوں آخر اسلام بھی اور دوسرے دین جو اسلام سے پہلے کے ہیں، اسلام سے ہزاروں سال پہلے جو دین موجود تھے، کیوں اللہ نے ان کو بحیثیت دین قبول نہیں کیا اور اسلام کو بھی اللہ نے خاتم الادیان کیوں قرار دیا؟ چند چیزیں ہیں جو روایات کی روشنی میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، اور خود اگر ان کو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں اللہ نے اسلام کو بحیثیت دین قبول کیا. چند خصوصیات ہیں اسلام کی جو دوسرے ادیان میں نہیں ملی. مثلا اگر دنیا کے دوسرے ادیان جو دوسرے دین پائے جاتے ہیں، جیسے بدھزم ہے، جینزم ہے، ہندوازم ہے، اگر آپ ان پہ توجہ کریں تو ان کے یہاں دو طرح کے عقائد، دو طرح کے نظریات ہیں. پہلا نظریہ کہ انسان اگر کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کو ترک کرے اور جنگلوں میں جا کے گزارے، جس کو آسان لفظوں میں کہا جائے سنیاسی. جو زندگی کے گروہ تقسیم کیے گئے ہیں، وقت تقسیم کیا گیا ہے، انہیں کیا ہے؟ سنیاسی. زندگی اپنی ترک کریں، آپ ہر ساری فیملی سب کچھ چھوڑیں اور پہاڑوں میں نکل جائیں، جنگلوں میں نکل جائیں، تاکہ پروردگار کو، اپنے مالک کو ترک کر سکیں. یا اگر ان کی زبان میں کہا جائے تو کہیں موکش کی پراپتی ہو سکے، اس لیے آپ اپنے گھر کو چھوڑیے. یہ پہلا نظریہ ہے. دوسرا نظریہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں اکثر لوگ ہیں جن کا تعلق اکیڈمک سے، اسکولی تعلیم سے. آپ نے پڑھا ہوگا ضرور کہ انسان کی خلقت، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے جناب آدم کی تخلیق کی اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہوا کہ اولاد آدم دنیا میں پھیلتے چلے گئے.
لیکن سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس نظریہ کیا ہے سلسلے میں کہ دنیا ایک حادثے میں گلاس کی وجود میں آئی ہے. سب سے پہلے آدمی مانو اور اس کے بعد وہ سے دھیرے دھیرے بندر سے انسان. یہ ان کا نظریہ ہے یعنی مادیت کی زندگی. ان کا نظریہ کیا ہے کہ اگر آپ کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مادیت میں میٹرس میں غرق رہیں, دنیا کی نعمتوں میں اس کی نعمتوں میں ڈوبے رہیں. یہ آپ کے لیے کافی ہے. اور پہاڑوں اور جنگلوں میں بھاگ جا کے زندگی کیا. پہلا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کمال چاہیے, سعادت چاہیے تو گھر چھوڑیے اور پہاڑوں پر جا کر عابد و زاہد زندگی گزاریے. دوسرا گروہ نہیں, بلکہ آپ اگر کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا میں رہ کے لوگوں کے ساتھ رہ کے مادیت میں غرق ہونا ہے. اور اللہ رسول دین اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن دنیا کا اکلوتا مذہب اسلام جس نے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا. اس نے نہ دنیا کو ترک کرنے کو عبادت سمجھا ہے اور نہ نعمتوں میں غرق ہو جانے کو اس نے عبادت سمجھا ہے, بلکہ اسلام کا چیز آپ نوٹ کر لیں کہ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے جس وقت اللہ کی عبادت کی ضرورت ہو, جس وقت اللہ کی عبادت کی ضرورت ہو اس وقت تنہائی کا اختیار کیا جائے, خلوت کو اختیار کیا جائے. لیکن پھر سے ایک بار اگر کمال تک پہنچنا ہے تو ضروری ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے خلوت کو اختیار کرے. لیکن دوسری طرف اپنی زندگی کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے بھی استفادہ کرے. یعنی جہاں آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے دنیا پرستی کو چھوڑنا ہے, خلوت اختیار کرنی ہے, وہی ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کے حصول کے لیے, اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے, ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دنیا کی نعمتوں سے بھی استفادہ کریں. اور جس جگہ پر یہ دونوں چیزیں آگے ملتی ہیں اسے اسلام کہا جاتا ہے. یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام نے ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملا دیا. یہ پہلی خصوصیت کیا ہو اسلام کی کہ آپ کو عبادت کے وقت خلوت اختیار کرنی ہے, تنہائی میں جانا ہے. لیکن وہی دوسری طرف جب آپ اپنی زندگی میں واپس آئے, اپنے اہل و عیال کے درمیان, اپنے رشتہ داروں کے درمیان, اپنے خانوادے کے درمیان, تو ضروری ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں. اور جس نقطے پر یہ دونوں چیزیں آگے مل جائیں اسے اسلام کہتے ہیں. یہ اسلام کی پہلی خصوصیت جو دوسرے ادیان میں نہیں پائی جاتی. دوسری صفت کیا ہے اسلام کی کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں, جتنے بھی مطلب فکر ہیں, ان سب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کی وفا اور ان کو لانے کی ذمہ داری کسی ایک انسان کی حوالے کی گئی. مثلا بدھزم, کون ہے اس کا بانی؟ گوتم بدھ. جینزم, کون ہے اس کا بانی؟ مہاویر جین. یعنی دین اپنے آپ کو پھیلانے کے لیے, اپنی وفا کے لیے کسی ایک انسان کا محتاج ہے. اگر وہ انسان چاہے تو دین باقی رہے, نہ چاہے تو دین ختم ہو جائے. لیکن اسلام اکلوتا دین ہے جس نے شخصیت پرستی کو منع کیا. اگر آپ اسلام کی تعلیمات دیکھیں تو جتنے واجبات اس نے ہم پر فرض کیے ہیں اس سے کہیں زیادہ واجبات ہے اسلام. ہم پر نماز شب مستحب ہے, چاہے تو پڑھیں چاہے چھوڑ دیں. لیکن پیغمبر کے لیے مستحب نہیں, بلکہ پیغمبر کے لیے واجب تھا کہ پیغمبر نماز شب ادا کرے. جس طرح سے دین ایک کلمہ پڑھنے والے کو مسلم کہہ رہا ہے, اسی طرح وہ دین پیغمبر اسلام کو بھی مسلم کہہ کے خطاب کر رہا ہے. یعنی اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے
کہ پیغمبر دین لے کے آئے، لہذا اس دین کو پیغمبر کے نام سے مخصوص کر دیا جائے۔ جو لوگ کالج مسجد تعلق ہوتے ہیں سوال پوچھیں گے کہ مولانا یہ بتائیے کہ جو مسلمانوں کو محمدن کہا جاتا ہے یا اسلامی قوانین کو محمدن لا سے نکال کے جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ تو یہ لوگوں کی کشفکری ہے، اسلام کے خلاف ان کا پروپیگنڈا ہے کہ وہ اسلام کی انفرادیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام وہ دین ہے جس کے آنے کے بعد تمام ادیان منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے، اور اللہ نے اسلام کو قبول کیا، لہٰذا اسلام کی انفرادیت کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے کوشش کی کہ اسلام کے اس انفرادیت کو، اسلام کے اس امتیاز کو ختم کیا جائے، لہٰذا اسلامی قوانین کو کیا نام دیا؟ محمدن لا، اور مسلمان کو کیا کہتا ہے؟ محمدن۔ لیکن ایسا بالکل درست نہیں ہے، بلکہ ایک انسان جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، پیغمبر کو اپنا رسول مان رہا ہے، قیامت پر اس کا اعتقاد ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مسلمان، مسلم، جو پروردگار عالم نے پیغمبر کے لیے اور دیگر انبیاء کرام کے لیے اس کا استعمال کیا ہے۔ ابھی تک بھی گفتگو میں اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، نہ لکھا ہو کہیں پہ، بات اٹھا کے پوچھ سکتا ہے، اگر کچھ چھوٹ گیا ہو لکھنے کے لیے۔ اسلام کی دوسری صفت اسلام کی یہ ہے کہ اسلام ایک لوتا وہ مذہب ہے جو شخصیت پرستی کو نہیں مانتا۔ یعنی وہ دین جو نہ اپنے بنانے میں اور نہ اپنی حفاظت میں کسی انسان کا محتاج ہے، بلکہ اس کی وہ دین جو نہ اپنے بنانے میں نہ اپنی حفاظت میں کسی انسان کا محتاج ہے، بلکہ اس کو خدا نے بنایا ہے اور اس کی بقا کا ضامن بھی خداوند کریم ہے۔ ہو گیا؟ تو یہ وہ ہو گئے امتیاز اسلام کے بقیہ دین پر، جن کی وجہ سے پروردگار عالم نے اسلام کو بحیثیت دین قبول کیا۔ اب یہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جو چیز ہماری گفتگو ہے وہ ہے عقائد اور اصول دین۔ دیکھیے ہمارے یہاں ہم نے مکتب میں آج سے ابھی تک بھی پڑھا ہے، اصول دین کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ اصول دین کی تعداد 3 ہے، اصول دین 3 ہے، اور جو 2 اور ہیں وہ ہے اصول مذہب۔ یہ چیز لکھ لیجیے، اصول دین کی تعداد 3 ہے۔ دیکھیے اصول دین کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقائد جن پر تمام طرح کے مسلمان جمع ہو گئے، متحد ہیں، ہر مسلمان اس مسئلے کو مانتا ہو، اس کو کہتے ہیں اصول دین۔ یعنی اگر ان 3 عقائد پر کوئی انسان عقیدہ رکھے تو اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے توحید، دوسری چیز ہے نبوت، اور تیسری چیز ہے قیامت یا معاد۔ یہ ہے اصول دین۔ اب رہے 2 چیزیں، عدالت اور امامت۔ یہ اصول دین نہیں بلکہ یہ اصول مذہب ہے۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں یا کتابوں کو پڑھیں تو بہت سے ایسے مذہب اور فرقے اسلام میں پائے جاتے ہیں جو اللہ کو عادل نہیں مانتے، جو اللہ کو عادل نہیں مانتے یا امامت کو نہیں مانتے۔ اور یہ چیز یقینی ہے اگر سارے فرقے امامت پر متحد ہو جائیں تو قیامت میں اختلاف کی بات ہوگا۔ جو مین چیز مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے وہ ہے مسئلہ امامت۔ وہ امامت کو انتخابی مانتے ہیں یعنی الیکشن مانتے ہیں، ہم شیعہ امامت کو انتصابی مانتے ہیں۔ پروردگار عالم نے امام کو نبی کے ذریعے سے منسوب کیا، اس لیے
کہ ہمارے یہاں امامت انتصابی ہے، الف نون تے سین الف ب انتصاب. شیعوں کے یہاں امامت انتصابی ہے اور بقیہ امامت انتخابی، یعنی لوگ جسے چاہیں الیکشن کے ذریعے سے کمیٹی بنا کے اپنا امام بنا سکتے ہیں، لیکن شیعوں میں ایسا نہیں ہے. امام وہی ہوگا جس کو نبی نے اللہ کے حکم سے بنایا ہوگا. یعنی اصول دین اصول مذہب میں آ گیا. اصول دین کتنے ہیں؟ جہاں کا سوال پوچھا کہ اصول دین یعنی کون کون سے؟ توحید، نبوت اور قیامت. اور دو ہیں اصول مذہب، عدالت اور امامت. اب آتے ہیں اصول دین. یعنی اصول دین اور اصول مذہب کو اگر ملا کے دیکھا جائے ایک شیعہ کی حیثیت سے تو ان کا آپس میں کوئی رابطہ ہے. 5 چیزیں ہیں اصول دین اصول مذہب ملا کے 5 چیزیں جو ہم نے دینیات میں بچپن سے آج تک پڑھی: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. ان 5 کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے، کوئی رابطہ ہے، یا ایسا ہی اللہ کے پاس ایک کے بعد رکھ دیا؟ کوئی کنیکشن ہے؟ کوئی کنیکشن ہے؟ سوال نہیں پوچھیں گے ہے یا نہیں، بتائیں ہے یا نہیں. کنیکشن کیا ہے کہ ایک انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے خالق کو پہچانے کہ وہ کسی پروردگار کا، کسی رب کا بنایا ہوا تو اس کا خالق ہے جس نے اس کو حیات دی. جب انسان اس عقیدے کو رکھے گا، اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ توحید، کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور وہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہم کو خلق کرنے والا ہے. یہ ہے توحید. اس کے بعد جب ہم نے اللہ کو ایک مان لیا، اپنا خالق مان لیا، تو پھر اب ضروری ہے کہ ہم پھر یہ مانیں کہ پروردگار نے ہمیں دنیا میں ایسے نہیں چھوڑا بلکہ اس نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے. اور یہ ہدایت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ عادل ہے. روز محشر اگر پروردگار ہم سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے کہ انہیں نماز کیوں نہیں پڑھی، تو پہلے اس پر واجب ہے کہ وہ کسی کو بھیجے جو ہم کو بتائے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. یہ اللہ کی عدالت کی دلیل ہے. اللہ عادل ہے، لہذا اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا اور اس کے بعد ائمہ کا انتخاب کیا. یہ 2 مسئلے ہو گئے. پہلا توحید، یعنی اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا بنانے والا ہے، اور اس کی حقیقت کا لازمہ یہ ہے کہ وہ ہماری ہدایت کا انتظام کرے. عدالت کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ اللہ ہماری ہدایت کا انتظام کرے. اسپیڈ دے کوئی بات نہیں آئے. اللہ ہمارا خالق ہے اور عدالت کا لازمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ہماری ہدایت کا انتظام کرے. اب جو ہدایت اللہ کو کرنی ہے اس ہدایت کے لیے اس نے 2 طریقے انتخاب کیے. پہلا طریقہ ہے نبوت، یعنی نبیوں کا قیام، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ امامت، یعنی نبی کے بعد امام وہ ہے جو نبی کے ذریعے پہنچائے ہوئے پیغامات کو لوگوں تک عام کرے. یعنی پیغمبر امام پیغمبر کی بتائی ہوئی باتوں کا مفسر ہوتا ہے. امامت ایک چیز اصطلاح بولی جاتی ہے. امامت استمرار نبوت، یعنی نبوت ختم ہوئی اور وہیں سے اللہ نے امامت کا مسئلہ رکھا. تو پہلی چیز توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اپنا خالق ماننا. دوسری چیز کیونکہ اس نے ہمیں خلق کیا ہے اور اس کی عدالت کا لازمہ یہ ہے، عدالت کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پروردگار ہماری ہدایت کا انتظام کرے. لہذا اس نے نبوت کا اور امامت کا انتخاب کیا. یہ 4 چیزیں ہوئی یہاں پر دوسرے سے مطابق. اب
اللہ کو نے ایک مان لیا، اس کو عادل مان لیا، امامت اور نبوت کا سلسلہ اللہ نے قائم کیا۔ اب جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور اللہ ہمارا حساب و کتاب کرے گا تو ضروری ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایک ایسا اجتماع ہو جس کے ذریعے سے انسانوں کو جمع کیا جائے اور پھر ان انسانوں کا پروردگار حساب اور کتاب کرے گی، کس کو جزا دینی ہے اور کس کو سزا دینی ہے۔ اور اس اجتماع کو، اس سبق کو کیا کہتے ہیں؟ قیامت۔ یعنی جس دن انسان کے نام اعمال، ان کے کارنامے، ان کی حرکتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی، وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ دیکھیں اس لیے تو مسئلہ یہ ہے کیونکہ کتاب سے دیکھ کے نہیں بولنا ہے، اور دیکھ کے بولنے میں بنا دیکھے بولنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آگے سے چلے ایک سوال بڑے سمجھ میں آیا کہ اصول دین میں آپس میں کیا رابطہ ہے؟ یہ پانچوں چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ توحید، اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ عدالت کا لازمہ یہ ہے کہ پروردگار ہمیں فلٹر کر کے چھوڑ، آپ لوگ بات کر رہے ہیں سلوات پڑھیں۔ تو اللہ نے خلق کیا، عدالت کا لازمہ یہ ہے کہ وہ ہماری ہدایت کا انتظام کرے۔ ہدایت کے لیے نبوت اور امامت کا قیام ہوا، اور پھر ان کے حساب کتاب کے لیے ایک دن مقرر ہوا۔ وہ دن کون سا ہے؟ قیامت۔ یہ ہو گئی اصول دین کی عقائد۔ اب دوسرا جو دین کا وہ ہے فروع دین۔ فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 یعنی عقائد ہے اصل، جڑ، جن پر آپ کو صرف اور صرف عقیدہ رکھنا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے، نہ ہاتھ کا ہلانا کچھ نہیں، صرف ماننا ہے اللہ ایک ہے، کافی ہے، اللہ عادل ہے، کافی ہے، اللہ نے ہدایت کے لیے نبوت کا انتظام کیا، عقیدہ رکھا، کافی، امامت پر اعتقاد، کافی، قیامت پر اعتقاد، کافی۔ لیکن اب جو دوسرا جو شروع ہوا ہے فروع دین کا، وہاں عقیدہ نہیں کام ہے، بلکہ آپ کو تھوڑی سی مشقت کرنی ہے، ہاتھ پیر ہلانا۔ نماز 17 رکعت واجب مان لے کافی ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ آپ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ آپ کو رکوع سجدے کرنا ہے، ذکر رکوع ذکر سجدہ پڑھنا ہے، ہاتھ پیر ہلائیں گے تب وہ عمل انجام پائے گا۔ روزہ صرف یہ کہ مان لیں 30 دن روزہ رکھنا ہے، 15 گھنٹے نہیں، بلکہ روزہ رکھ کے بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح جتنے واجبات ہیں ان سب میں اللہ نے اعمال کو رکھا ہے تاکہ اعمال میں ہم عمل انجام دیں، صرف مان لینا کافی نہیں ہے۔ اصول دین یعنی عقیدہ یعنی ماننا، فروع دین یعنی اس پر عمل، صرف ماننا نہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اخلاق، عمل انجام پائے لیکن بہترین اخلاق کے ساتھ۔ ایک سلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد۔ ایک آخری بات انشاءاللہ سوال یہ ہوا کہ عقائد کو اللہ نے ہمیں رکھا کہ عقائد کو مانیں، کیا عقائد کو تقلید کرنا جائز ہے؟ تقلید مراد کیا؟ کسی کی پیروی، کسی کی پیروی، یعنی اگر کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ ہمارے ابا اس لیے ایسا کرتے تھے ہم اس لیے مانتے ہیں، تو کیا صحیح ہے؟ نہیں۔ اصول دین میں آپ کو تقلید نہیں کرنی ہے، اصول دین میں آپ کو اپنے اعتبار سے فکر کرنی ہے کہ اللہ ایک ہے تو کیوں ہے، عادل ہے تو کیوں ہے، نبوت کو امامت کو نے قائم کیا کیوں قائم کیا۔ یہ نہیں کہ ہمارے گھر والے ایسے کر رہے تو لہٰذا ہم بھی یہ کریں گے۔ اصول دین میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے، اور فروع دین میں
بنا تقلید کے عمل انجام نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اس کا تعلق اعمال سے ہے، کام سے ہے، اور اس میں انسان تقلید کرتا ہے کہ کس طرح ہم کو اس کام کو انجام دینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو کوئی سوال؟ آج کے درس سے یا اس موضوع سے متعلق کوئی بھی سوال کسی کو اگر پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے، اس کو لکھ کے دینا چاہے تو بہتر ہے، انشاءاللہ کا سوال دیا جائے گا۔ بہرحال اب جو سوال کلاس میں پوچھا جانا ہے وہ کل کی گفتگو کا ایک سوال ہے کہ کل جب درس ہوا تو 12 منٹ اس میں ایک سوال ایک بات بتائی گئی تھی، انسان کی زندگی میں جب انسان کام کرنا چاہتا ہے تو 3 پروسیس ہیں، 3 طریقے سے انسان کام انجام دیتا ہے، اور پروردگار عالم نے ایک انسان کے لیے انہی 3 طریقوں کا انتخاب کیا ہے۔ وہ 3 طریقے کون کون سے ہیں؟ سب جزاک اللہ۔ فضا بھائی ادھر لے کے دیے گئے ادھر شاعرہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر ایک سوال بارداران کے لیے، وہ سوال کل بھی کئی بار دہرایا گیا ہے، آج پھر کلاس کی ابتدا میں 2 باتوں کا بیان کیا ہے۔ دین کی لغوی یا ڈکشنری کی تعریف ایک سوال کے بارے میں۔ دین کی لغوی یعنی ڈکشنری میں دین کی تعریف بیان کی گئی کیا ہے؟ صرف 2 جملے کی تعریف ہے۔ لغت میں دین کی کیا تعریف ہے؟ ادھر دیکھو ادھر 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 دیکھو بھول گیا ادھر دیکھو ادھر 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 دیکھو ادھر بس وہی بچاؤ جیسے بھی دیا ہو حسین بھی سب کی باری آئی ہے ہم جلسے کے لیے تو ہر بار ہوگا وہ اپنا منظر یاد رکھے گا، کل سے بہت آگے پر اندر بتائیے آگے بن جائے گی، آبادی ہمارا سنگیت کے